بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج خبر واحد کے متعلق ہمارا تیسرا بحث ہے، اور اس بحث کا عنوان ہے احادیث الصحیحین تفید القطع۔ کیا صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی حدیثیں قطعیت کا فائدہ دیتی ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے۔ محدثین، اصولین اور فقہاء کے درمیان قدیماً اور حدیثاً معرکۃ الآراء رہا ہے، اور اس مسئلے کے متعلق تمام اصولین نے، فقہاء نے اپنی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، لیکن یہاں پر ہم صرف حضرات حنفیہ کا مسلک بیان کریں گے، اس کی رائے بیان کریں گے، اور محدثین کی مذاہب کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے، اس لیے کہ مسئلے کے سمجھنے کے لیے محدثین کی مذاہب بیان کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے مسئلے کے اندر شروع کرنے سے یہ ضروری ہے کہ محل نزاع کیا ہے۔ تو بھائی، احادیث بخاری اور مسلم کی ان احادیث کے اندر اختلاف ہے جن پر حفاظ میں سے کسی نے نقد نہیں کیا، اس پر کلام نہیں کیا۔ نمبر دو، اور وہ احادیث جن کے مدلول میں کوئی تعارض اور تناقض نہ ہو، لہٰذا وہ احادیث جن پر اہل نقد نے نقد کیا ہو، جس طرح کہ حافظ ابو الحسن الدارقطنی رحمہ اللہ نے، تو وہ پھر قطعیت کا فائدہ نہیں دے گا بالاتفاق۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بخاری اور مسلم کی 210 حدیثوں کی تضعیف کی ہے، جن میں سے 80 حدیثیں صرف بخاری کی، 100 حدیثیں مسلم کی، اور 30 حدیثیں دونوں کی مشترکہ ہے۔ اب اس طرح کے احادیث یا اس کے علاوہ دیگر حفاظ نے جن احادیث پر کلام کیا ہے، تو وہ تمام علماء کرام کے ہاں قطعیت کا فائدہ نہیں دیتے۔ اسی طرح وہ روایات جن کے مدلول میں تعارض واقع ہوا ہو، صحیحین کی ان روایات، وہ روایات بھی قطعیت کا فائدہ نہیں دے گی بالاجماع، اس لیے کہ یہ بات محال ہے کہ دو متعارضین یا متناقضین حدیثیں وہ علم کا فائدہ دے، قطعی یعنی یقین کا فائدہ دے۔ جب دونوں کے درمیان تناقض اور تعارض ہوگا تو لا محالہ ایک سچا ہوگا اور ایک جھوٹا اور غلط ہوگا۔ تو حفاظ اور محدثین کی جو اختلاف ہے وہ ان دو صورتوں کے علاوہ میں ہے۔ اب ان کی دو مذہبیں ہیں۔ مذہب اول، پہلا مذہب یہ ہے کہ بھائی امام بخاری اور امام مسلم نے جن احادیث کی تخریج کی ہے، یا ان میں سے کسی ایک نے، تو ان کی صحت قطعی ہے، یعنی وہ یقینی طور پر کلام رسول ہے، اور ان احادیث کے اوپر جو علم یقینی حاصل ہوا ہے، تو علم یقینی کا درجہ ان کو یہ علم یقینی نظری کا درجہ حاصل ہے۔ یہ حافظ ابن صلاح کی رائے ہے، اور حفاظ کی ایک جماعت نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ حافظ ابن صلاح سے پہلے اس رائے کو حافظ محمد ابن طاہر المقدسی اور ابو نصر عبد الرحیم ابن عبد الخالق البغدادی رحمہم اللہ نے بھی اختیار کیا تھا۔ دوسرا مذہب کہ بھائی بخاری اور مسلم صحیحین کے احادیث وہ ظن غالب کا فائدہ دیتی ہے، موجب للعمل ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، جس طرح کہ عام اخبار احاد کا حکم ہے۔ یہ رائے امام نووی رحمہ اللہ کی ہے۔ چنانچہ امام نووی فرماتے ہیں کہ
شیخ ابن صلاح نے ذکر کیا کہ جو احادیث شیخین ذکر کرے یا ان میں سے ایک ذکر کرے فَهُوَ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ، تو ان کا صحت یقینی اور قطعی ہوتا ہے، وَالْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ حَاصِلٌ فِيهِ، اور اس میں علم قطعی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن محققین اور اکثر نے حافظ ابن صلاح کے ساتھ اختلاف کیا ہے، فَقَالُوا، کہتے ہیں يُفِيدُ الظَّنَّ مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ، کہ جب تک تواتر کے درجے تک صحیحین کے حدیث نہ پہنچے اس وقت تک وہ ظن غالب کا فائدہ دیتا ہے۔ امام نووی کا مسلک ہے، اور امام نووی سے پہلے حافظ ابن صلاح پر اس کے ہمعصر عالم علامہ عز الدین ابن عبد السلام رحمہ اللہ نے حافظ ابن صلاح پر رد کیا ہے اور اس نے سختی سے کام لیا ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا کہ بعض معتزلہ کی رائے یہ ہے کہ جب امت کسی حدیث پر عمل کر لیتی ہے تو اس تلقی بالقبول کی وجہ سے اس کی صحت قطعی ہو جاتی ہے، وَهُوَ مَذْهَبٌ رَدِيءٌ، اور فرمایا کہ یہ انتہائی کمزور ردی مذہب ہے۔ یہ تو ہم نے محدثین کی دو جماعتوں کا موقف بیان کر دیا آپ حضرات کے سامنے۔ اس مسئلے میں حضرات حنفیہ کی کیا رائے ہے؟ تو دیکھیں، حضرات حنفیہ، اکثر حنفیہ کی رائے یہی ہے کہ احادیث صحیحین وہ ظن غالب کا فائدہ دیتی ہے، موجب للعمل ہوتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے عمل واجب ہوتا ہے، جس طرح کہ عام اخبار آحاد کا حکم ہے اور اس سے قطعیت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ احادیث صحیحین آحاد کے درجے میں ہیں، اور خبر واحد وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، قطعیت کا فائدہ نہیں دے گا۔ خبر واحد کے حکم میں صحیحین کی احادیث یا صحیحین کے علاوہ دیگر کتب کی احادیث برابر ہے، جس طرح کہ موطا امام مالک ہو گیا، الاثار للامام ابی حنیفہ وغیرہ ہو گیا۔ تمام احادیث جو اخبار آحاد ان سب کا حکم یکساں ہے۔ اس رائے کو حنفیہ میں سے علامہ فارسی، علامہ ابن الحمام، علامہ قاسم ابن قطلبغہ، علامہ ابن نجیم، علامہ ابن الحنبلی، علامہ بہاری، بحر العلوم شبیر احمد عثمانی، عبد الرشید نعمانی، عبد الفتاح بغدہ وغیرہم رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے۔ گویا کہ ان محققین ائمہ کے ہاں احادیث صحیحین ظنیت کا فائدہ دیتا ہے، لیکن حضرت حنفیہ کی ایک جماعت نے حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو ترجیح دی ہے، جس طرح علامہ شمنی اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے۔ اب حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کی اور ان کی ہم نوا علماء کرام کی دلائل کیا ہے؟ تو حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کلام ہے وہ جامع ہے، یعنی اس کے اندر جو بھی علماء کرام قطعیت کے قائل ہیں ان سب کے دلائل موجود ہے، اس لیے ہم ان کے کلام کو نقل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت حنفیہ کی طرف سے جواب ہوگا۔ حافظ ابن صلاح نے حدیث کی تقسیم سباعی 7 اقسام بیان کر دیے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ہذہ امہات اقسامہ، کہ حدیث کے بنیادی اقسام ہیں، وَأَعْلَاهَا الْأَوَّلُ، اور اس میں سب سے بلند درجہ وہ پہلے کا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ كَثِيرًا صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، پہلا درجہ یعنی اس کو حدیث کو بخاری نے بھی روایت کیا اور مسلم نے بھی روایت کیا ہو، اس کے بارے میں محدثین اکثر صحیح متفق علیہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یطلقون ذلک ویعنون به اتفاق البخاری و مسلم، کہ محدثین
اس طرح کی حدیث کو مطلقاً متفق علیہ کہتے ہیں، یعنی علی اطلاق، لیکن ان کے مراد مطلق امت کا اتفاق مراد نہیں ہے، بلکہ بخاری اور مسلم کا اتفاق مراد ہے۔ لیکن جب بخاری اور مسلم نے اتفاق کر لیا تو اس کے ساتھ امت کا اتفاق لازم ہے، اس لیے کہ امت نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ جس حدیث کے قبول کرنے پر بخاری اور مسلم متفق ہو تو اس حدیث پر عمل کرنا واجب۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا قسم ہے اس کا صحت قطعی اور یقینی ہے، علم یقینی یا نظری اس کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اختلاف ثابت ان لوگوں کے لیے جو اس کی نفی کرتے ہیں، اور ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اصلاً یہ خبر واحد ہے، صرف ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ امت نے اس کو قبول کر کے اس پر جو عمل کیا ہے تو تلقی بالقبول کی وجہ سے صرف عمل واجب ہوتا ہے ظن کی وجہ سے، اور ظن کے اندر خطا کا احتمال ہے۔ حافظ ابن صلاح کے لکھتے ہیں وقت كنت امیل الى هذا واحسب قویا، یہ بعض حضرات کی جو رائے ہے پہلے میں اسی کی طرف مائل تھا اور میں اس کو قوی سمجھتا تھا، پھر میرے اوپر یہ ظاہر ہو گیا کہ ہم نے جو پہلا مذہب، پہلے جو مسلک ہم نے اختیار کیا تھا وہی صحیح ہے۔ پہلا مذہب یعنی گویا کہ بخاری اور مسلم کی جو روایات ہے وہ قطعی ہے، یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ دیکھیں لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، کہ ایک شخصیت ایسی ہے جو معصوم عن الخطا ہو، غلطی سے معصوم ہو، اس کا ظن کے اندر خطا کا احتمال نہیں ہوتا۔ اب جب امت کسی چیز پر اتفاق کر لیتی ہے تو امت کا جو اجماع ہوتا ہے معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو جب ساری امت اجماع کر لیتی ہے اجتہاد، تو ان کا اجماع اجتہاد پر مبنی ہوتا ہے تو وہ اجماع حجت قطعی ہوتا ہے، اور اکثر علماء کرام کے اجماعات اسی طرح ہے۔ یہ ہے حافظ ابن صلاح کی عبارت۔ بہرحال حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری اور مسلم کی احادیث کی قطعیت کے بارے میں جو دلیلیں ذکر کی ہے تو اس کے کلام کا حاصل یہ گویا کہ اس نے دو دلیلیں ذکر کی ہیں۔ نمبر ایک کہ بخاری اور مسلم کو تلقی بالقبول کا شرف حاصل ہے، اور تلقی بالقبول کی وجہ سے بخاری اور مسلم کی احادیث یا علم کا فائدہ دے گی۔ نمبر دو، امت نے بخاری اور مسلم کی احادیث کی صحت پر اجماع کیا ہے، اور امت اجماع کرنے میں معصوم عن الخطا، لہٰذا بخاری اور مسلم کی احادیث کی صدق، اس کا سچا ہونا قطعی اور یقینی ہے امت کی اجماع کی وجہ سے۔ یہ دو دلیلیں ہیں، اگرچہ حقیقت اور معال کے اعتبار سے دونوں ایک ہے۔ سب سے پہلی بات، جو پہلی دلیل ہے کہ بخاری اور مسلم کے احادیث کو امت نے قبول کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے، تلقی بالقبول کا شرف اس کو حاصل ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ حضرات حنفیہ کی طرف سے جواب یہ ہوگا کہ صحیحین کو جو تلقی حاصل ہے، جس کا حافظ ابن صلاح وغیرہ نے دعویٰ کیا ہے، تو اس تلقی کا حضرات حنفیہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ حضرات حنفیہ کے ہاں تلقی اور اشتہار اس وقت معتبر ہے جب وہ قرون ثلاثہ میں ہو، خیر القرون میں، اور خیر القرون کے بعد تلقی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ خیر القرون کے بعد تو اکثر احادیث، اکثر اخبار احاد وہ تو ان کو تلقی اور اشتہار کا درجہ مل گیا تھا۔
اس لیے اس تلقی کا اعتبار نہیں ہے جو خیر القرون کے بعد ہو۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی تو لہٰذا حضرات حنفیہ کے ہاں بخاری اور مسلم کے احادیث کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ صحیحین کی تصنیف قرون ثلاثہ خیر القرون کے بعد ہوا ہے۔ امام سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الْأَخْبَارِ فَهُوَ مَشْهُورٌ وَلَيْسَ بِمُتَوَاتِرٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِندَنَا۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں حدیث کی دوسری قسم جو خبر مشہور ہے اور متواتر نہ ہو، یہی صحیح بات ہے کہ حدیث کی جو دوسری قسم ہے ہمارے ہاں یہ مشہور ہے لیکن یہ متواتر نہیں ہے، اور اس نوع کا بیان یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی تعداد میں صحابہ نے روایت کیا ہو کہ اس عدد کا جھوٹ پر اجتماع کا وہم ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن علماء نے اس کو قبول کر دیا، اس پر عمل کر دیا کثرت کے ساتھ، یعنی اس کو اشتہار کا درجہ مل گیا، تو یہ حدیث اپنے اصل کے اعتبار سے تو خبر واحد ہے لیکن فرع کے اعتبار سے یہ متواتر ہے۔ لہٰذا اس خبر مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ کی نص پر زیادتی جائز ہوگی، اس لیے کہ جب علماء نے اس کو قبول کر لیا، قبول عام کا درجہ اس کو حاصل ہو گیا، اس پر عمل ہو گیا، تو یہ دلیل موجب بن گیا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مِنَ الْعَصْرِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ دَلِيلٌ مُوجِبٌ شَرْعًا، اس لیے کہ عصر ثانی یعنی تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ یہ شرعاً دلیل موجب ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے تلقی بالقبول کے لیے صراحتاً ذکر کیا ہے کہ تلقی عصر ثانی اور عصر ثالث میں معتبر ہے۔ علامہ بخاری بھی فرماتے ہیں کہ قرن ثانی اور قرن ثالث کے اندر اشتہار کا اعتبار ہوگا، قرون ثلاثہ کے بعد کے زمانوں کے اشتہار معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ بعد کے زمانوں میں تو اکثر اخبار احاد مشہور ہو گئی تھی، ان کو خبر مشہورہ نہیں کہا جاتا۔ ملا علی قاری نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے، اور اسی طرح علامہ بابرتی اور علامہ ابن نجیم رحمہم اللہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے۔ یہ جو جواب ذکر کیا گیا، اس جواب کی طرف تنبیہ حافظ علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے کی ہے کہ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو استدلال کیا ہے صحیحین کی قطعیت پر، تو یہ حنفیہ حنفیہ کے قاعدوں کے مطابق جاری نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ وَالسِّرُّ فِيهِ أَنَّهُ مُعْتَبَرُ فِي تَقْسِيمِ الْخَبَرِ الْقُرُونَ الثَّلَاثَ الْمَشْهُودَ لَهَا بِالْخَيْرِ فقط، اس لیے کہ حضرات حنفیہ نے خبر کے تقسیم میں قرون ثلاثہ یعنی خیر القرون کے زمانے کا اعتبار کیا ہے، لہٰذا خیر القرون کے زمانے میں اشتہار معتبر ہوتا ہے، اس کے بعد والا اشتہار اور تلقی معتبر نہیں ہوتی۔ بہت سارے اخبار احاد وہ خیر القرون کے زمانے کے بعد بھی مشہور ہو گئی ہے لیکن ان کے اشتہار کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ وہ اصل میں ظنی ہوتی ہے اور وہ اشتہار کی وجہ سے دلیل قطعی نہیں بنتی، اس لیے کہ بس یہ بات ثابت ہو گئی کہ امت نے اگر بخاری اور مسلم کی احادیث پر اجماع کیا، اتفاق کر لیا، تو اس اتفاق کی وجہ سے وہ قطعیت کا فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ یہ اصلاً خبر واحد ہے۔ دلیل ثانی کا جواب اجماع امت، کہ امت نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ صحیحین کے اندر جو کچھ ہے
اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھیں، ایک ہوتا ہے امت کا کسی حدیث پر عمل کرنے پر اجماع، اور دوسری بات یہ ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع کہ یہ قطعی طور پر کلام رسول ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی امت کا تو اس بات پر اجماع ہے کہ تمام احادیث صحیحہ پر عمل کرنا واجب ہے، خواہ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کی ہو یا بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی دوسری کتاب نے روایت کی ہو، اور وہ خبر جو صحیح ہو، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھائی اس پر عمل کرنا واجب۔ لیکن امت کے اس اجماع سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ قطعی طور پر کلام رسول بھی ہو۔ تو کیسے درست ہو سکتا ہے استدلال امت کے اجماع علی العمل سے اجماع علی القطعیہ پر؟ یعنی امت کا جو اجماع ہے وہ اجماع علی العمل ہے، اب اجماع علی العمل سے اجماع علی القطعیہ پر استدلال کرنا درست تو نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ